آپ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس کرنی کے بارے میں کیا فرمایا تھا. وہ کانٹیکسٹ حدیث کا یوں شروع ہوتا ہے کہ اہل کوفہ کا ایک وفد امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا. ان میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو سیدنا اویس کا مذاق اڑایا کرتا تھا، حالانکہ ان کے قبیلے کا تھا. تو سیدنا عمر کی عادت تھی جب بھی حج کے موقع پر لوگ آتے تھے نا تو ظاہر ہے لوگ پھر آپ کو آ کے ملتے بھی تھے. آپ ہر سال ہی حج کیا کرتے تھے تو لوگوں کی خواہش ہوتی تھی امیر المومنین کی زیارت بھی ہو جائے گی، اور وہ ان کے لیے پیر و مرشد بھی تھے، بیعت بھی کی ہوئی تھی، سب کچھ تھا، صحابی بھی تھے. تو اس وفد جب بھی کوئی وفد آتا نا تو خصوصاً کوفے سے، تو حضرت عمر فاروق کی عادت تھی ان سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی تم میں سے کوئی شخص اویس ابن عامر کو جانتا ہے؟ تو وہ جو بندہ حضرت اویس کا مذاق اڑایا کرتا تھا نا، ان کے قبیلے کا بندہ، آج بھی دیندار لوگوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پاگل ہیں، فنیٹکس ہیں، یہ تو نہیں ہے بالکل ہی دنیا چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. اچھا جی، دین دنیا ساتھ لے کے چلو. حالانکہ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے نماز بھی انہوں نے کبھی پڑھی ہوتی، اور آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں دین دنیا ساتھ، یعنی 24 گھنٹہ میں سے 12 اللہ کے لیے، 12 دنیا کے لیے. نہیں، 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے 5 نمازوں کا، وہ ملا کے کمبائن. تو بتایا گیا کہ یہ امیر المومنین. تو پوچھا کہ تم اہل قرن میں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں قرن میں سے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا تھا، حضرت عمر کہتے ہیں، کہ تمہارے پاس یمن میں سے ایک آدمی آئے گا اویس بن عامر، اس کی ایک والدہ ہے جس کی خدمت کی وجہ سے اس سے مشغولیت ہے، یعنی وہ میری خدمت میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکا کہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اور اس کی ماں کا کوئی اور ایسا رشتہ دار نہیں جو اس کو لک آفٹر کر سکے. اس کے جسم پر برس کی بیماری کے داغ تھے، پھر اس نے اللہ سے دعا کی تو وہ جسم سے داغ جاتے رہے. اب صرف 1 درہم کے برابر داغ اس کے جسم پہ باقی ہے اس بیماری کا. وہ بیماری اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ہے، اور تم میں سے جو شخص بھی اس سے ملے اپنی مغفرت کی دعا اس سے کروائے. اچھا، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس سے جو ہے وہ مال و دولت کی دعا کروائے. استغفار کے الفاظ ہیں، اپنے لیے استغفار کروائے کہ وہ اللہ کے حضور تمہارے لیے استغفار کرے. اس سے اگلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے 6491، اس میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، بے شک تابعین میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا نام اویس ہوگا. اب خیر التابعین خود ہی نبی علیہ السلام نے گریڈنگ کر دی، جس طرح ہم گریڈنگ کرتے وقت سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی کو ٹاپ پہ لے کے آتے ہیں، تو تابعین میں ٹاپ پہ کون؟ اویس ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ورحمہ اللہ تعالی. تو وہ خیر التابعین میں سے ہے. تم میں سے جو شخص اس سے ملے اپنے حق میں دعائے مغفرت کروائے، اور وہ شخص ایسا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کسی معاملے میں اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے گا. سبحان اللہ، بہت بڑی فضیلت ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں اگر کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا دینا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں. یہ وہ حدیثیں ہیں جو بیان کر کر کے نا اپنے نانگے پیروں کو لوگ ثابت کر رہے ہوتے ہیں. سر جن کو نماز نہیں آتی، تجوید کے ساتھ اذکار نہیں آتے، وضو غسل کا طریقہ صحیح طریقے سے نہیں آتا، ان کے بارے میں یہ حدیثیں نہیں ہیں. وہ تو ان درویشوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے دی تھی، اپنی عبادت کروانے کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اپنے آپ کو انہوں نے مٹایا ہوا تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے سارے مریدوں کو نہ لے جائیں. کتنے ایک ہی جا کے پتہ چلے گا. یہ وہ لوگ نہیں تھے جو اتنے متکبرانہ جملے بولتے ہوں کہ تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. جن کی طرف منسوب بھی کیا انہوں نے بھی نہیں یہ بولا ہوا. ہم ان کو نہیں کرٹیسائز کر رہے، ان کے جو یہ فالوورز ہیں نا ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کیوں جھوٹی باتیں ان کی طرف تم لوگوں نے منسوب کی. اچھا، جو تیسری حدیث ہے نا صحیح مسلم کی 6492، وہ بڑی لمبی حدیث ہے اور بڑی رکت انگیز حدیث ہے، اور وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے. اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ ایسے اللہ کے نیک بندے
جو اللہ پر قسم کھا لیں کہ اللہ ان کی قسم پوری کرے، اویس ابن عامر بھی ان میں سے ہیں۔ وہ حدیث یوں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حج کے موقع پر لوگ ملنے کے لیے آتے تھے نا، تو ان کی عادت تھی کہ وہ ہر دفعہ ان کا انٹرویو کیا کرتے تھے، خصوصاً یمن کے جو لوگ تھے، کوفے کے لوگ تھے، کیونکہ کوفے میں بھی کرن قبیلہ آباد تھا۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ وہ انٹرویو کر رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص اویس موجود ہے؟ تو بائی چانس اس سفر کے اندر سیدنا اویس بھی آئے ہوئے تھے، خود امیر المومنین کے پاس۔ تو آپ نے ان سے پوچھا تم اویس ہو؟ ان کا ہاں۔ قبیلہ کرن سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاں۔ اچھا تمہاری ماں ہے جس کی خدمت کی مشغولیت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے پاس نہیں حاضر ہو سکے تھے، اور اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، بوڑھی ماں کا؟ ان کا جی ہاں۔ اور تمہیں برس کی بیماری بھی تھی، پھر تم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماری دور کر دی، اور صرف 1 درہم جتنا نشان تمہارے جسم پہ باقی رہ گیا برس کا، تم وہی ہو؟ ان کا ہاں جی میں وہی ہوں۔ تو پھر سیدنا عمر نے کہا کہ میں نے تو نبی علیہ السلام سے تمہارے بارے میں یہ سنا تھا کہ جو شخص اس سے ملے اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروائے۔ ہائے 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 ہائے، ایک صحابی تابعی کو کہہ رہا ہے، سر آپ ذرا امیجن کریں۔ تو اور تمہارے بارے میں فرمایا تھا کہ تم کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا لو، اللہ وہ قسم بھی پوری کر دے گا، تو تم میرے لیے دعائے مغفرت کرو۔ پہلے تو وہ تھوڑے ریلیکٹنٹ ہوئے، ظاہر ہے امیر المومنین کروڑوں ایسے کرنی سیدنا عمر کی جوتیوں پہ قربان، مرتبہ تو ظاہر ہے وہ۔ تو پھر حضرت عمر نے جب کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا تو میرے لیے دعا کرو، تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی۔ یہاں میں ایک شرعی مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو افضل شخص ہے وہ مفضول سے دعا کروا سکتا ہے۔ جو افضل شخص ہے وہ ایسے شخص سے دعا کروا سکتا ہے جو اس سے کم افضل ہو، جس پہ اس کی فضیلت ہو۔ اب یہ تو ڈفرنس ہی کچھ نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس شخص نے اذان کا جواب دیا، یعنی وہی کلمات ریپیٹ کی، ڈیٹیلڈ حدیث مسلم میں آتی ہے، بخاری میں بھی ہے، اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور پھر اللہ کے حضور میرے لیے وسیلہ کے مرتبے کی دعا کی، جو جنت میں ایک مقام ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ کائنات میں ایک شخص کو ملنا ہے اور وہ میں ہی ہوں، تو جس نے بھی میرے لیے دعا کی کہ مجھے اللہ وہ وسیلہ کا مقام دے، تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اب مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ وسیلے کا مقام تو ان کو مل چکا ہے، لیکن دنیا میں کروڑوں لوگ سینکڑوں سال سے حضور کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ایون یہ جو ہم نے درود شریف پڑھائی ہے کیا ہے؟ یہ بھی نبی علیہ السلام کے حق میں دعا ہے۔ تو جو مفضول، یعنی ہم مفضول ہیں، اپنے سے بہت افضل شخصیت یعنی امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سید الاولین والآخرین ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، اور خاتم النبیین ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا ذکر اپنے بندوں سے سننا اچھا لگتا ہے۔ بغیر ریزیمبلنس کے میں بات کر رہا ہوں، کسی فقیر نے اگر کسی بڑے بادشاہ سے کوئی بھیک مانگنی ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ تیرے بچوں کی خیر، حالانکہ اس کے بچے اس پہ تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کی تعریف کر کے وہ اس کے حضور مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے خالق اور مخلوق کا، وہاں تو ظاہر اولاد والا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی خوشی اس بات سے محسوس ہوتی ہے کہ اس کے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے اس کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا یہ جو حدیث تھی نا 6492، اس میں آگے بھی کچھ الفاظ ہیں۔ جب دعا کروا لیتے ہیں پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ اویس میں گورنر کوفہ کو تیرے لیے خط نہ لکھ دوں کہ ذرا تیرا خیال رکھا کرے؟ ہم میں سے کوئی ہوتا کہتے ہیں حضور ضرور لکھے۔ ہائے ہائے ہائے، سر جو اللہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا ان میں غنا آ جاتا ہے۔
ان کا امیر المومنین مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، مجھے تو بوریا نشین اور بسیدہ کپڑوں میں جو ملبوس لوگ، درویش لوگ، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند ہے، مجھے کسی دنیاوی غرض کی حاجت نہیں۔ یعنی وہ چار دائرہ کوفہ وہ چھاونی تھی جو حضرت عمر نے قائم کی تھی، فوجی چھاونی، ایک سینٹرل مقام تھا جہاں سے رومن اور پرشین امپائر جس کو مسلمانوں نے ڈھیر کیا تھا، ان کے سینے میں وہ کوفہ شہر آباد کیا تھا کہ وہاں سے آپ دونوں سپر پاورز میں بغاوت کو کچل سکیں، خطرہ تو رہتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا یا حضرت مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور پھر وہ سیدنا اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام واپس گئے تو ایک بندہ جو یہ ساری مجلس، جس کو اس مجلس کی خبر تھی، وہ وہاں پہ ان کو کوفے میں جا کے ملا، جس نے حضرت عمر سے یہ چیزیں سنی ہوئی تھی کہ اس طرح ایک بندہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو وہ حج کرنے کے بعد جب حضرت عمر سے ہو کے وہاں واپس گیا، اس اسپیسیفک مجلس میں تو نہیں تھا، حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھا تھا جس میں انہوں نے غائب میں ان کا ذکر کیا تھا، غائبانہ ذکر۔ تو وہ حضرت اویس کے پاس گیا اور کہا کہ امیر المومنین سے میں ہو کے آیا ہوں، میں حج پہ بھی گیا ہوا تھا، تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت اویس نے کہا کہ تم اتنے مبارک سفر حج سے آئے ہو، تمہیں چاہیے میرے حق میں دعا کرو، تم مجھ سے دعا کیوں کروا رہے ہو؟ ان کا حضرت آپ کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اویس کو ملے تو اس سے دعا کروائے۔ تو انہوں نے کہا تم لگتا ہے کہ عمر ابن خطاب سے مل کے آئے ہو۔ ان کا جی، مجھے انہوں نے یہ بات بتائی ہے۔ تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی، اور پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا شروع ہوئی، تو حضرت اویس کرنی کوفہ شہر چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے کہ میں ایسے شہر میں رہنا بھی پسند نہیں کروں گا جہاں لوگ مجھے اس عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں۔ کس ضرب والے وہ لوگ تھے! یہاں تو لوگ یعنی شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، فیم کے بھوکے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ریاکاری والا عنصر ہمارے اعمال کے اندر داخل نہ ہو جائے، وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے جب لوگوں کو ان کی عظمت کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا، تاکہ لوگ میرے پاس نہ آئیں۔ آپ لوگ ہوتے تو شاید ٹکٹ لگا کے بیٹھ جاتے، جنہیں دعا کرانی ہے تو ٹکٹ کٹاؤ تو لینڈ بناؤ۔ تو اسی لیے ہم جیسے لوگوں کے بارے میں بشارتیں بھی نہیں ہیں، جن کا یہ اعلیٰ ظرف تھا نا، انہی کو اسی قسم کی گارنٹیاں دی گئی تھی، الحمدللہ۔ اچھا، المستدرک للحاکم علی الصحیحین، جو بخاری مسلم کی شرائط کے اوپر کتاب امام حاکم نشاپوری المتوفہ 405 ہجری نے لکھی ہے، اس میں اویس کرنی کے اوپر ایک پورا چیپٹر ہے جس میں 14 احادیث ہیں۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5716 سے لے کر 5729 تک پورا چیپٹر ہے اویس کرنی کے اوپر، رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ اچھا، یہ جو میں دعائیں دیتا ہوں نا، یہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، رحمہ اللہ بھی، رضی اللہ عنہ بھی، علیہ السلام بھی۔ آج میں اس پہ بولنا نہیں چاہتا، میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، رضی اللہ عنہ پہ دھوکہ۔ میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ یہ جو ہم نے ڈویژن کر لی ہے نا، کہ علیہ السلام انبیاء کے لیے ہے، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ ہے، غیر صحابہ کے لیے رحمہ اللہ، یہ کوئی تفریق نہیں تھی، اور اس میں میں نے سارے دلائل رکھے ہیں کہ یہ فرقہ واریت کی وجہ سے تفریقات ہوئی ہیں، پہلے یہ نہیں ہوتی تھی۔ آج چونکہ محل نہیں کہ میں اس ڈیٹیل میں جاؤں، المستدرک للحاکم کی جو 14 احادیث ہیں، میں ساری تو نہیں کور کروں گا، اس میں کچھ ضعیف احادیث بھی ہیں، کچھ صحیح بھی ہیں، اور میں ان کا لب لباب آپ کے سامنے صحیح الاسناد احادیث کا رکھ دیتا ہوں کہ اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں المستدرک للحاکم میں آتا ہے کہ وہ 37 ہجری میں جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 63 ایئرس تھی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ حضرت علی کے آلموسٹ ہم عمر ہی تھے، 3 سال ہی چھوٹے تھے، کیونکہ مولا علی جب شہید ہوئے اس وقت ان کی بھی آلموسٹ عمر 63 ایئرس تھی، 63 یا 64 تھی، تو وہ جنگ صفین کے 3 سال کے بعد 40 ہجری کے اندر سیدنا علی شہید ہوئے ہیں۔ سیدنا اویس ابن عامر رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں المستدرک للحاکم کی ان احادیث میں ملتا ہے کہ انہوں نے، مولا علی نے جب جنگ صفین کے موقع پر کہا کہ کون ہے
جو بیعت کرے موت کے اوپر کہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، تو ان میں اویس کرنی بھی شامل تھے جنہوں نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اور انہی حاکم کی حدیث میں آتا ہے کہ جنگ صفین کے دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فوجی نے بلند آواز سے پوچھا کیا تم میں اویس ابن عامر ہیں حضرت علی کے سپورٹرز میں، لڑنے والوں میں؟ تو بتایا گیا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث پہنچی ہے کہ تابعین میں سب سے بہترین شخص اویس ابن عامر القرنی ہے۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور حضرت معاویہ کی فوج چھوڑ کے حضرت علی کی طرف آ گیا وہ اس بات پہ۔ جس طرح کہ عمار ابن یاسر کی وجہ سے کتنے لوگ آئے، حضرت معاویہ جنگ کیوں ہارے تھے صفین؟ کیونکہ جب عمار ابن یاسر کو لوگ دیکھتے تھے نا حضرت علی کی طرف، اور پھر بعد میں وہ شہید بھی ہو گئے، تو جو بخاری مسلم میں حدیث ہے صحیح بخاری میں 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ تو پھر لوگ ان کے بڑے قریبی ساتھی بھی حضرت معاویہ کا ساتھ چھوڑ گئے شہادت عمار کے بعد۔ آج ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ بہرحال سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کے مریدین میں سے ہے، ان کے اصحاب میں ہی شامل ہوئے۔ اچھا، انہی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی شفاعت سے بنو تمیم سے زیادہ لوگ، اس قبیلے سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور وہ اویس ابن عامر القرنی ہے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ ونس جب یہ دروازہ کھل جائے گا نا، اس کے بعد پھر باقی انبیاء بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے۔ نیک بندے وہ نہیں جو اپنی عبادت کرواتے ہیں، جو واقعی جینون نیک لوگ ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور صحیح العقیدہ جو مسلمان ہیں۔ تو بنو تمیم بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا، اس سے زیادہ لوگ اویس کرنی کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ انہی احادیث میں حاکم کی آتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو انہوں نے ایک ہی جملہ بولا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مرضی جسے مرضی دے دے، ھذا من فضل ربی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا۔ ٹھیک ہے، ہم تو ویسے اس کو اجتہاداً کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی، ماں کی خدمت بڑے لوگوں نے کی ہوگی، بہرحال وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور بعض جو وائزین ہیں وہ ماں کو بیچ میں لا کے نا تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بس ماں کی خدمت کر لو، بے شک نمازیں نہ پڑھو۔ یہ ان کی زندگی میں سے ایک پہلو تھا۔ اصل چیز یہ تھی کہ گاڈ کانشسنس تھی ان کے اندر۔ انہی حاکم کی احادیث میں آتا ہے المستدل حاکم میں کہ وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے جب کوئی ان کے پاس کوئی چلا جاتا تھا کہ تم اپنے آپ کو یوں سمجھو جیسے تم پوری دنیا کے قاتل ہو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس عاجزی کے ساتھ پیش کرو۔ ایک قتل کیا ہو تو وہ کتنا بندہ اللہ سے ڈرتا ہوگا، گویا تم نے پوری دنیا کو قتل کیا ہوا ہے نا، تو جتنے بڑے مجرم تم ہوگے نا اپنے آپ کو ہر وقت اسی طرح کا مجرم سمجھا کرو۔ یہ ان کے اندر خدا خوفی موجود تھی۔ اچھا، انہی حدیث میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، اس کی صحت میں گویا ویسے تو اختلاف ہے، 5726 نمبر المستدل حاکم میں، حرم بن حیان والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، وہ بھی تابعین میں سے ہیں۔ بس اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں انمول موتی ہیں، میں بیان کر دوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر لیں۔ اس میں سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حرم بن حیان جو تھے، حرم را کے نیچے زیر ہے، یہ تابعی تھے۔ یہ ملنے کے لیے آئے تو کچھ نصیحتوں کے لیے کہا، تو انہوں نے نصیحت جو کی وہ قرآن سے کی۔ تو وہ کون سی قرآن کی آیات تھیں جو اویس کرنی نے پڑھی؟ وہ ہیں سورہ الدخان، پارہ نمبر ہے 25، اس کی چند آیات سیدنا اویس کرنی نے ان کے سامنے تلاوت کی، آیت نمبر 38 سے لے کر 42 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو کھیل کود کے لیے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو کھیل کود کے لیے، یعنی یہ دنیا کھیل کود کے لیے نہیں ہے، پرپس فل ہے۔
اس کا ایک مقصد ہے جس کے لیے کائنات پیدا کی گئی ہے. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، پرپسفل، با مقصد. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. وہی سمجھتے ہیں کھانا پینا مر جانا بس یہی مقصد ہے جس نے جانور کر رہے ہیں. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک جو فیصلے کا دن ہے اس دن تم سب کے سب لوگوں کو اللہ کے حضور جمع ہونا ہے. یوم لا تغنی مولا عن مولا شیئا، اس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا. ولا هم ینصرون، لا ہی ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم کرے. انہ هو العزیز الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، رحم فرمانے والا ہے. یعنی قیامت کے دن کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی سوائے یہ کہ اللہ جس پر رحم فرمائے. نہ کوئی کسی کا مددگار ہوگا. یہ وصیتیں حرم بن حیان کو کی ویسے کرنی میں رحمہ اللہ تعالیٰ کہ بھائی اپنی آخرت کی تیاری کر لو. اس پہ رکے نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا اے حرم تیرا باپ بھی مر گیا، ان قریب تو بھی مر جائے گا. حضرت آدم بھی فوت ہو گئے، حضرت نوح بھی فوت ہو گئے، حضرت ابراہیم بھی فوت ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، اور محمد رسول اللہ بھی فوت ہو گئے، اور خلیفۃ المسلمین ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے، اور عمر ابن خطاب بھی. تو کہنے لگے امیر المومنین عمر بن خطاب کو تو میں مل کے آئے ہوں، وہ تو زندہ ہے. تو انہوں نے کہا ان قریب تمہیں میری اس بات کا علم ہو جائے گا، یعنی ان کو بھی تو موت آنی ہے، وہ بھی تو مر جائیں گے. تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، ہر وقت اپنے موت کے معاملے میں سیریس رہو. پھر انہوں نے درود شریف پڑھا، صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. پھر کچھ مختصر دعائیں کی، اور اس کے بعد کہا کہ اے حرم میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا. آپ کے بزرگ بابے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے شجرے پکڑ لینا. اور آپ حیران ہوں گے کہ تصوف میں یہ دونوں پرسنالٹیز ٹاپ آف لسٹ تابعین میں شمار کی جاتی ہیں، حرم بن حیان بھی اور ویسے کرنی بھی. باقاعدہ سلسلے بنائے ہوئے ہیں ان سے، اور وہ وصیت کر رہے ہیں قرآن کو پکڑ لینا، یعنی مردے بخشوانے، لیکن نہیں، قرآن کی توحید پر عمل کرنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ویسے کرنی المدد نہ کہنا، اللہ ہی کو پکارنا. اور پھر انہوں نے وصیت کی کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یعنی برے لوگوں سے بچنا جو نیکوکار ہیں. نیکوکار وہ جو اللہ کی عبادت کرواتے ہیں، اپنی پرستش نہیں کرواتے. اور کہا کہ نبی علیہ السلام پر درود شریف کثرت سے پڑھتے رہنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور چوتھی چیز فرمائی کہ اپنی موت کو یاد رکھنا. بار بار اس چیز کو انہوں نے ریپیٹ کیا. اب رہا جو یہ سلسلہ اویسیہ کا پوچھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ سلسلہ اویسیہ اس طرح ہے، کہانی تو انہوں نے حدیث سے لینی ہوتی ہے، سارے مسلمانوں کو جو ڈاچ کروانی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں اویسے کرنی جو ہے نبی علیہ السلام سے فزیکلی ملے نہیں تھے، اس کے باوجود نبی علیہ السلام کا فیض ادھر ٹرانسفر ہوا. لہٰذا ہمارے جو پیر فقیر جو ایک دوسرے سے ملے نہیں ہوئے، کوئی کسی قبر پہ جا کے فیض لے لیتا ہے نا، تو وہ سلسلہ اویسیہ ہوتا ہے. دیکھو کڈی وڈی کہانی کڈی. اسی کے تحت وہ کہتے ہیں نا کہ امام جعفر کے مرید جو ہیں وہ بایزید بستامی ہیں. وہ بایزید بستامی والا میرا کلپ دیکھ لیں، اس میں نے کتنی انجینئرنگ کی ہے کہ بھی بایزید بستامی 191 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور امام جعفر الصادق 148 ہجری میں 40 سال پہلے آلموسٹ کم از کم فوت ہو چکے تھے. وہ اگلی کہانی کراتے ہیں نہیں، وہ قبر پہ جا کے نا انہوں نے فیض حاصل کیا تھا. وہ سلسلہ اویسیہ ہے.